آپ مجھے بتائیں میں آپ کے پاس کیا لے کے آؤں؟ لوڈو بڑی کھیلی ہے اور ہمیشہ ہی میں ہارتا رہا ہوں. اچھا میں بیوی سے جب شادی ہوئی نا ہاں تو لوڈو کھیلنی شروع کر دی. اچھا ہار 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 کے میرا خیال تھا کئی بےایمانیاں کرنی میں نے, پھر بھی اس نے جیت جانا. میں نے ادھر گوٹی اٹھا کے ادھر رکھ دینی. پھر اس بالآخر میں نے سوچا اس سے نہیں کھیلا جا سکتا, یہ لوڈو میں بھی مجھ سے آ گیا ہے. ویسے آپ نے یہ سانپ سیڑھی کا استعمال کیا کبھی؟ آج بڑی دفعہ. سانپ سیڑھی تو ہماری سیاست کا ایک مشہور بنیادی, ہاں بالکل ہی جوہری وہ ہے. یہ بتائیے سہیل بھائی کہ یہ جب لٹریچر کی کرافٹنگ یوز کرتے ہوئے اور لٹریری انداز میں کوئی بات کی جاتی ہے جو کہ بہت ڈائریکٹ نہیں ہوتی, انڈائریکٹ کی جاتی ہے, کیا اس سے فورس کم ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ انوائرمنٹ کیسا ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے, آزادی کتنی, وہ ایک الگ بات ہے. کیا اس سے فورس کم ہوتی ہے؟ حسن آتا ہے, حسن آتا ہے, لیکن فورس میں کمی نہیں ہوتی, نہیں امپیکٹ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. دنیا میں جو دیکھو نا وہ جو کتنا وہ لائٹ سیٹائر ہے, للی پٹن اور وہ دیکھیں نا آپ کہ کوئی ڈائریکٹ ایک لفظ بھی نہیں ہے, مگر سارا ابلاغ ہو رہا ہوتا ہے, ابلاغ ہو رہا ہے. تو اس طرح ہے دنیا میں. آپ ابلاغ کرنے کا کس وقت کیا ذریعہ اپناتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا صحافی ہے, جو نئے لوگ آ رہے ہیں, جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نسبتاً لٹریچر سے مس کم ہوا ہے کمپیریٹیولی, یہ جو آپ والی لاٹ تھی ساری کی ساری, ناجی صاحب تھے, آپ تھے, حسن صاحب تھے, دیگر لوگ, کوئی سینئر تھا, کوئی جونیئر تھا, مگر سارے کے سارے لٹریچر, شام صاحب تھے, تو کوئی شاعر تھا, کوئی ادیب تھا, کوئی افسانہ, منو بھائی تھے, سارے کے سارے. اب جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے, اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس کا استعمال کب, کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے, کون سا اظہار استعمال کرنا ہے, کون سی میتھڈالوجی یوز کرنی ہے, یہ اس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اگر آپ کے پاس اوزار ہی نہ ہو اوکے تو پھر آپ ایک وقت میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی سیدھی بات بھی کرنی ہے ڈائریکٹ, اور کبھی اشاروں کنایوں میں بھی کرنی ہے, تو دونوں چیزیں جو ہے, یہ جیسے تقریر ہے, یہ سیدھی بات ہے. ہاں تو بالکل ہی سیدھی بات. سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو لٹریچر یہ کر رہا ہوں, یا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب ہر بات سمجھ آ رہی ہے تو کیوں نہ تھوڑا لطف بھی لیا جائے لٹریچر سے. یہ خاص طور پہ جب آپ کا کالم آیا, یہ کمپنی نہیں چلے گی, اور اس سے پہلے بھی کچھ تھے, مگر اس کے بعد تو آپ نے مستقل یہی اسلوب رکھا اپنی تحریروں کا. نہیں دیکھیں, اسلوب تو بدلتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں جب آئیڈیا آتا ہے نا تو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کرنا ہے یہ پھر سوچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو سیدھا لکھنا ہے, اس کو لٹریچر کا انداز دینا ہے, اس کو فرضی کہانی بنانی ہے, اس کو خط بنانا ہے, اس کو جنت سے لانا ہے یا مغل حرم سے لے کے زمین سے ہی جوڑے رکھنا ہے. یہ مختلف انداز ہیں جو مختلف ہم سے پہلے سارے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ہم تو ان کے فٹ سٹیپس پہ, نقش قدم پہ چل کے وہی. لیکن اب کم ہو گیا, یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے, تو اس لیے لطف بھی اس کا زیادہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب کچھ یہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی ہے نا, جو ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تو ایک آدھی ہم نئی بھی اختراع کر رہے ہوں. تو یہ جو سیدھی بات آپ نے کی, اس پہ امیر العظیم صاحب ہوتے تو کال ضرور کرتے ہیں میرے خیال میں آپ کو, کہ سیدھی بات کرتے ہوئے چاہے مشکلات زیادہ ہیں لیکن وہ آسان ہے بات کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ جو 20 سال کیریئر کا ہے وہ سیدھی باتیں کی ہیں. پھر ہنر میں بھی آپ کے تھوڑا سا بہتری آ جاتی ہے آپ کے مطالعے سے, آپ کی پریکٹس سے, تو وہ پھر آپ اس کو آزماتے بھی ہیں. یہ زندگی ہنر آزمانے کا بھی نام ہے. نہیں, میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے کہا جو ابھی جو آپ نے حال ہی میں سیدھی بات کی ہے, درست ہے, آپ میں سمجھ گیا. اچھا ٹھیک ہے, تسی ویل لیفٹ کر رہے ہو, سوری. جی سہیل صاحب اب بتائیں میں کیا لے کے آؤں؟ ویڈیو فلم ذرا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس سے بڑی
جوانی کی اور لڑکپن کی یادیں وابستہ ہیں. میں چونکہ لبرٹی کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا تو وہ میں دیکھتا تھا کہ اس زمانے میں لبرٹی میں یہ کرائے پہ ملتی تھی. تو حکومت کی طرف سے پابندی تھی تو کوئی دکان نہیں ہوتی تھی, دکان خالی پڑی. اب وہ فیملی آئی ہے, اس نے کہا فلانی فلم چاہیے. وہ بندہ دکان سے گیا ہے, اس نے ان سے پوچھا ہے, اس کے بعد اس نے اپنا اسکوٹر سٹارٹ کیا. وہ پیچھے کہیں چھپ کے انہوں نے بنایا ہوتا تھا, وہاں سے اس نے لے کے آنی. 200 یا 300 روپے کرایہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چلتا تھا. تو سوسائٹی میں اگر آپ ناجائز پابندیاں لگائیں, اگر آپ اس طرح سے مطلب ویڈیو کو کتنا آپ نے چھپایا, کتنی پابندیاں لگائی, لیکن ہر گھر میں دیکھا وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو گیا. مجھے بلکہ یاد ہے وسیم بھائی, میں سرگودا پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج سرگودا. تو ہماری جو اس زمانے میں نا تھرسڈے کو فری نائٹ ہوتی تھی ہاسٹل میں. فری نائٹ کا مطلب ہوتا تھا یو کین کم لیٹ اینڈ یو کین انٹر یور ہاسٹل, ادروائز شام کے بعد آپ انٹری نہیں ہے. تو ہماری ہر تھرسڈے کو ہم نے فلم دیکھنے جانا ہوتا تھا. دس واز دی انٹرٹین. تو ایک خیام ریکس شاہین, ایک زمان خیام بڑا خوبصورت. سموسے پاجی. اچھا, وہ میں خیام سنیما گیا, جب وہ وقفہ ہوتا تھا تو ہم بھی سموسے کھانے باہر نکلتے تھے. تو وہاں کسی نے جور آباد کے بندے نے, میرا آبائی ہوا تھا, اس نے دیکھ لیا, وہ بھی فلم دیکھنے آیا ہوگا. اس نے یہ تو نہیں جا کے میرے والد صاحب کو کہا میں بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے کیا تھوڑا پتر فلمیں بڑیاں دیکھ رہا ہے. اچھا, وہ جناب, اب والد صاحب مجھے ڈائریکٹ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے, کمیونیکیشن ہی بہت کم تھی ہماری. انہوں میرے چچا جو تھے نا دونوں, ان کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی. وہ جناب کوئی 2 دن لنگے تو میرے دوویں چاچے آ گئے, لدھیا پٹیا تو روز فلماں ویکھتا رہنا, فلانا ٹمکانا, پڑھتا ہے نہیں تو فلانا. اور تسی ایک سونا. ہاں میں کوئی. اچھا, تو میں کہا جی کی ہویا کی ہے. وہ بھائی جی نو, وہ بھائی جی کہتے تھے اپنے بڑے بھائی کو, بھائی جی نو کیا جڑا بندہ آیا انہیں کہا کہ یہ تو روز اتنے خام سن میں کیا ایک دن ہوتا ہے ہفتے چ اسی سارے دوست جانے. انہیں کہا تو ہر ہفتے ہی تم اتنے جانا ہے. خیر, وہ میرا فلمیں دیکھنا بند ہو گیا, پابندی لگ گئی. اب میں بتاتا ہوں زمانے کی رفتار کا, کہ یہ بات ہوگی 79-80 کی بات. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں 87 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. 85-86 میں چونکہ ٹی وی پہ فلمیں آنی شروع ہو گئی, وہ ساری فلمیں ٹی وی پہ آ گئی, تو کٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے. ویڈیو آ گیا, تو کس طرح ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں. وہی چیز ایک دفعہ مجھے بلکہ مار پڑی. جور آباد میرا ایک دوست آیا ہوا تھا کھیوڑا سے, اس نے کہا فلم دیکھنی ہے. جور آباد چھوٹا سا سینما تھا, اوپن ایئر. ہم چلے گئے رات, تو اپنے ایک کزن کو ہم سلا گئے اپنی جگہ, ٹھیک ہے, کہ پتہ نہ چلے. تو وہ پیچھے سے والد صاحب آ گئے, انہوں نے کیا وہ کتنے ہوئے, وہ دسے نا بیچارہ, وہ بیچارہ بتائے نا کہ بھئی مار پڑے گی. تو وہ پریشان ہو گئے, باہر ڈھونڈتے پھرے, کوئی ملے نا. اس کے بعد آئے, اس کو 2 تھپڑ مارے میرے کزن کو, چھوٹا کزن تھا. تو انہوں نے کہا کتنے ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ سینمے تے گئے. اچھا, وہ اب اسی راتی کو 1 بجے آئے, آدھیاں صاحب نال میرا دوست 2 تھپڑ مارے. بس یہ اس کے ساتھ اور فلم کے ساتھ بہت کہانیاں جڑی ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.